رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ خوش نصیب امت۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے۔ آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی، اور ان کی چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ اے اللہ، آج کے نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شرم و حیا عطا فرما، آمین۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے بدن سے روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال، اور کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ریشم یا مخمل کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر رکھ کر اس کو کھینچا جائے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے کرنے میں جلدی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہ دیکھے گا۔ بس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ ہو سکے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو
کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ مسلمان کا حق کھانے والے کے لیے عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا حق مار لے قسم کھا کر تو اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا جہنم کو اور حرام کر دیا اس پر جنت کو۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ذرا سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ایک ٹہنی ہو پیلو کی۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی لائی گئی اور شوربہ جس میں کدو تھے اور بنا ہوا گوشت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ کے کناروں سے کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ اس روز سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔